اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فضائل نماز کے درس میں انشاءاللہ آج ہم لوگ سنیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور بزرگوں کے واقعات، جس سے ہم کو نماز کے لیے ترغیب ملے اور نماز پڑھنے پر اجر اور نماز چھوڑنے پر کیسے کیسے وعید ہیں، کیسے کیسے اللہ کے عذابات ہیں، اللہ کے غصہ، اللہ کی ناراضگی ہیں. اس کو ہم سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرماوے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. جنہوں نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ دین کی باتیں جو ہم محنت کر رہے ہیں دوسروں تک پہنچ سکے اور اس سے ثواب دائم بھی حاصل کریں، اور جن تک بھی ہماری باتیں پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہنچے وہ عمل کر کے اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے والا بن جاوے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ کہنے سے نظام عمل کی توفیق فرمائے. چلیے چلتے ہیں آج کے درس کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص نماز کو قضا کر دے گا وہ بعد میں پڑھ بھی لے پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حقوق جہنم میں جلے گا، اور حقوق کی مقدار 80 برس کی ہوتی ہے، اور ایک ورش 360 دن کا ہوتا ہے، اور قیامت کا ایک دن 1000 ورش کے برابر ہوگا. اس حساب سے ایک حقوق کی مقدار 2,88,00,000 سال ہوئی. فائدہ سنتے ہیں. حقوق کے معنی لغت میں بہت زیادہ زمانے کے ہیں. اکثر حدیثوں میں اس کی یہی مقدار آئی جو اوپر گزر چکی، جو ہم نے سنے. در منصور میں متعدد روایت سے یہی مقدار منقول ہیں. حضرت علی نے ہلال ہجری سے دریافت فرمایا کہ حقوق کی کیا مقدار ہے؟ انہوں نے حقوق کی 80 ورش کا ہوتا ہے، اور ہر ورش 1 مہینے کا، اور ہر مہینہ 10 دن کا 30 دن کا ہوتا ہے، اور ہر دن 1000 ورش کا ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت سے 80 ورش منقول ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہی نقل کیا کہ ایک حقوق 80 سال کا ہوتا ہے، اور ایک سال 360 دن کا، اور ایک دن تمہارے دنوں سے اعتبار سے یعنی دنیا کے موافق 1000 دن کا ہے. یہی مضمون حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بھروسے پر نہیں رہنا چاہیے کہ ایمان کے بدولت، بہت غور سے سنیے میرے دوستو بزرگوں، بہت ہی بڑی حدیث کا مقول ہے. یہ دیکھیے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بھروسے پر نہیں رہنا چاہیے کہ ایمان کے بدولت جہنم سے آخر نکل جائیں گے. اتنے سال یعنی 2,88,00,000 ورش جلنے کے بعد نکلنا ہوگا، وہ بھی جب ہی کوئی اور وجہ زیادہ پڑے رہنے کی نہ ہو. جیسے کہ ایک نماز چھوڑنے پر اگر اتنے سال رہنا پڑا، پتہ نہیں اس کے ساتھ کتنے اور گناہ ہوں گے جس کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو گیا. تو مطلب ایک وجہ ہو گئی اس کو نکلنے کی، لیکن باقی اور وجہ تو اس کو پڑے رہنے کی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ مقدار اس سے کم و زیادہ حدیث میں آئی ہے، مگر اول تو اوپر جو ہم نے سنی ہے یہ کئی حدیثوں میں آئی ہیں، اس لیے یہ مقدم ہے. دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ آدمیوں کی حالات کے اعتبار سے کم و بیش ہو. حضرت ابولیث سمرقندی نے قرۃ العیون میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کو اس میں جانا ضروری ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہو کہ اے اللہ ہم میں اس کو شقی محرم نہ فرما.
فرماتے ہیں جانتے ہو کہ شقی محرم کون ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے استفسار کیا، پوچھا کہ آپ یہ ارشاد فرمائے کہ کون ہیں؟ فرمایا کہ شقی محروم نماز کا چھوڑنے والا ہے، اس کا کوئی حصہ اسلام میں نہیں۔ اللہ ہم سب کی فضل فرماوے۔ ایک حدیث میں ہے کہ دیدہ و دانشتہ بلا عذر نماز چھوڑنے والے کی طرف حق تعالی شانہ قیامت میں التفات ہی نہ فرمائیں گے، یعنی توجہ ہی نہ فرمائیں گے، اور عذاب علیم دکھ دینے والا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ ایک حدیث سے نقل کیا ہے کہ 10 آدمیوں کو خاص طور سے عذاب ہوگا، من جملہ ان میں نماز چھوڑنے والا بھی ہے، کہ اس کے ہاتھ بندے ہوں گے اور فرشتے منہ اور پشت پر ضرب لگا رہے ہوں گے، یعنی زوروں سے مار رہے ہوں گے۔ جنت کہے گی کہ میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں تیرے لیے نہ تم میرے لیے۔ دوزخ کہے گی آجا میرے پاس آجا، تو میرے لیے ہے میں تیرے لیے ہوں۔ یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے لملم، اس میں سانپ ہیں جو اونٹ کی گردن کے برابر موٹے ہیں، اور ان کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے۔ اس میں نماز چھوڑنے والوں کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی فضل فرمائے۔ دوستو بزرگوں، اگر نماز چھوٹ گئی ہے تو اللہ سے توبہ کرے، اور اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اللہ والوں نے جو ہم کو ترتیب بتائی ہے قضاء عمری، جو ہم کو مرتے دم تک پڑھتی رہنی ہے، اس کا جو آج سے چھوٹ گئی توبہ کر کے اس کا آج سے ارادہ کر لیں، اور آج سے پڑھنے کی ترکیب کر لیں میں، اور ترتیب بنا لیں میں، اس عمل میں جڑ جاوے کہ ہمارے مرتے دم تک کوئی قضاء عمری نہ چھوٹے۔ اس کا طریقہ ہمارے عالموں سے ہم پوچھ لیں، اور ہم ہر مسجد کے اندر عالم ہیں، موجود ہیں، حافظ ہیں، امام صاحب ہیں، ان سے پوچھ کر طریقہ سیکھ لیں، اور ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری ایک بھی نماز نہ چھوٹے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک میدان ہے جس کا نام حب الحزن ہے، وہ بچھوؤں کا گھر ہے، اور ہر بچھو کھچر کے برابر بڑا ہے، وہ بھی نماز چھوڑنے والوں کو ڈسنے کے لیے ہاں مولا کریم معاف کر دے تو کون پوچھنے والا ہے، مگر کوئی معافی چاہے بھی تو۔ ہم دیکھتے ہیں میرے دوستوں بزرگ، کئی بار نماز کی لیے بلایا جاتا ہے، نماز کی ترغیب دی جاتی ہے، نماز کے لیے عاجزی کی جاتی ہے، میں بھائی دوستوں نماز پڑھ لو، مگر جب تک کہ ان کو یہ نہ پتہ چلے کہ بھائی نماز چھوڑنے پر اللہ نے دوزخ میں کیسے کیسے عذابات رکھے ہیں، کیسے کیسے اللہ نے جانور رکھے ہیں، سانپ اور بچھو جو بڑے بڑے گردنوں والے، بڑے بڑے جو ہے بچھو کھچر کے برابر ہیں۔ اللہ ہم سب کی فضل فرما دے۔ میرے دوستوں بزرگوں، دنیا کے چھوٹے ذرہ سے بچھو سے ڈر لگتا ہے، ایک چھوٹے سے سانپ سے ڈر لگتا ہے، تو کیا حال ہوگا جب جہنم کے اندر ایسے سانپوں سے اور ایسے بچھوں سے سامنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کی فضل فرماوے، اور ہم سب کو جو ہے ہمارے کو نماز کی مضبوط توفیق عطا فرماوے۔ لیکن اس کے لیے میرے دوستوں کو محنت کرنی پڑی، جیسے اس کے آگے والی حدیث میں ہم نے سنے کہ صرف اس بات پر یقین نہ کر کے بیٹھ جاویں کہ ایمان کے بدولت جہنم سے چھٹکارا ملے گا۔ ہاں وہ تو ضرور ملے گا، مگر اس سے ایک ہی وجہ تو نہیں ہے، کئی وجہ ہیں، کئی سارے جو گناہ ہوں گے جو ایک سے چھٹا ملا مگر دوسرے کی وجہ سے پڑا رہنا پڑا، کیا وہ کوئی کم بات ہے؟ اللہ ہم سب کی فضل فرماوے۔ حضرت ابن حجر رضی اللہ عنہ سے ظواہر میں لکھا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اس کا بھائی دفن میں شریک تھا، اتفاق سے دفن کرتے ہوئے ایک تھیلی قبر میں رہ گئی، اس وقت خیال نہیں آیا، بعد میں یاد آئی تو بہت رنج ہوا، چپکے سے قبر کھود کر نکالنے کا ارادہ کیا، قبر کو کھولا تو آگ کے شعلوں سے بھر رہی تھی، روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور حال بیان کیا کہ پوچھا کہ کیا بات ہے کہ میں نے یہ سارا ماجرا دیکھا بہن کی قبر کے اندر، آج کیا ماں بتاؤ کہ کیا ماجرا اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ماں نے بتایا کہ وہ نماز میں سستی کرتی تھی اور قضا کر دیتی تھی۔
اللہ ہم سب کو، ہماری ماں بہنوں کو، خاص طور پر عورتوں کو، جتنے ہمارے گھر کی عورتیں ہیں، ماں بہن بیٹی ہماری جتنے بھی ہیں مشتورات گھر کی، سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ان کی جھوٹی ہوئی نمازوں کو ادا کرنا والا بنا دے، اور دوسروں کو بھی ترغیب دینے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اس حدیث کو، اس چینل کے ذریعے جو ہم نے درس شروع کیا ہے، درس آپ تک پہنچایا ہے، دن کی باتیں پہنچائیے، دوسروں تک پہنچانے کی فکر کرے، عمل کرے، سبسکرائب کر کے سب زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربی رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔ زندہ رہیں تو انشاءاللہ آگے کی حدیثوں میں آگے ملیں گے فضائل نماز کے اندر۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔